السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ آج جس طرح سے لاڈلی کے لیے زمین گرم ہوئی ہے اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہو گیا ہے، اس کے بعد تو مریم نواز اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ کہہ کر مریں گی کہ کسی کا مینڈٹ چوری نہیں کرنا، اس طرح سے چور دروازے سے اقتدار کے اندر نہیں آنا۔ اصل میں مریم نواز اور ان کے پاپا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے پنگا کس مخلوق سے لے لیا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو بڑے بڑوں کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، رات کو نیند والی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی، پھر ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن اور پھر پتہ نہیں کون کون سے نفسیاتی معالج، ان سے بھی مدد لی جائے پھر بھی دل کو دورے پڑتے ہیں۔ ملک تو کیا، ملک سے باہر جا کر بھی چین نہیں آتا، تو پھر بڑے بڑے یہاں پہ فارغ ہو گئے، بڑے بڑوں نے ہمت چھوڑ دی، تو پھر یہ تو ایک خاتون ہے، نازک مزاج، لاڈلی، وہ کیا کہتے ہیں کہ پاپا کی پری، بابا کی رانی۔ تو لہٰذا آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا، وہ جو پی ٹی آئی والوں نے نعرے لگائے اور جو مریم کے پاپا چور ہیں، ایک ہی آواز تھی، مریم کے پاپا چور ہیں، مینڈٹ چور، مینڈٹ چور۔ اس سے پہلے جو سرپرائز آ چکا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار سے آ چکا تھا کہ پی ٹی آئی کا پورا پینل ہی جیت گیا، حامد خان گروپ کا، اور اسد منظور بٹ صاحب وہاں پہ صدر منتخب ہو گئے اور پورا پینل ان کا جیت گیا۔ اور اس کے بعد یہاں صوبائی اسمبلی کے اندر ٹھیک ہے میاں اسلم اقبال نہیں پہنچے، لیکن حافظ فرحت عباس تو پہنچے، اور حافظ فرحت صاحب نے جو بینڈ بجائی، انہوں نے کہا ملک احمد خان صاحب مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ شخصیت جن کو ڈسٹ بین میں جانا چاہیے تھا، کوڑے دان کے اندر جانا چاہیے تھا، آپ نے ری سائیکل کر کے ان کو بیلجیم بھیج دیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا باجوہ صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے باجوہ صاحب کی سہولت کاری کی اور آپ نے بجائے ان کو ڈسٹ بین کے اندر پھینکا جاتا، گندی ٹوکری کے اندر پھینکا جاتا، آپ نے جو ہے انہیں ریسائیکل کر دیا۔ اور پھر شیخ امتیاز صاحب بھی اٹھے، انہوں نے بھی تقریر کی۔ یعنی آج ایک پورا ایوان کے اندر جس طرح کہتے ہیں نا کہ مچھلی بازار، اس سے کہیں آگے کی بات تھی۔ مریم نواز کے رنگ اڑ رہے تھے، چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ، آہستہ آہستہ وہ مسکراہٹ بھی غائب ہونا شروع ہو گئی۔ اب ان کو کیا پتا یہ ٹویٹر نہیں ہے، یہ ٹویٹر نہیں ہے، یہ گھر کے نوکر چاکر تو نہیں ہے نا کہ جن کو حکم دیا وہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا نا کس مخلوق سے آپ کا پالا پڑا ہے، یہ مخلوق تو بنی اپوزیشن کرنے کے لیے۔ اچھا پھر ابھی اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، دیکھیے اسمبلی کے اندر اپوزیشن، تگڑی اپوزیشن، ابھی میاں اسلم صاحب نہیں پہنچے، ابھی مریم صاحبہ کو فرمائش کرنی پڑے گی کہ یہ سارے پی ٹی آئی والوں کو ہی، ساروں کو ہی گرفتار کر لیں تب میں اسمبلی میں جاتی ہوں، ادروائز نہیں۔ اچھا ایک اپوزیشن اسمبلی کے اندر، ایک اپوزیشن سڑکوں پر، اور اس اپوزیشن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی بس ہو جائے گی، آپ کی بس ہو چکی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ تو جیتے ہی نہیں ہوئے، آپ تو ہار کے آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، تو وہ ایک ڈر اور خوف، نفسیاتی دباؤ۔ پھر چوتھے نمبر پہ میڈیا اور سوشل میڈیا، چلیں آپ ٹھیک ہے کہہ لیں کہ میڈیا مینج ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا کو تو بڑے بڑے نہیں مینج کر سکے۔ ٹھیک ہے آپ ٹویٹر بند کریں، کتنی دیر بند کریں گے؟ نہیں یہ کام چلنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ہارے ہوئے، وہ والا پریشر، کسی وقت کسی ٹریبونل کا فیصلہ آ جائے گا، کسی عدالت کا ضمیر جاگ جائے گا، کوئی ادھر سے جھٹکا، کوئی ادھر سے سیٹ کم ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے پی ٹی آئی کا نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے، کسی وقت بھی کرسی جانے کا خوف۔ پھر جناب اسمبلی کے اندر مریم کے پاپا چور ہیں، یہی والے نعرے لگنے ہیں، اس سے آگے تو اسمبلی کے اندر مجھے کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسمبلی چلتی ہوئی، اس اسمبلی کے اندر کوئی پروڈکٹیو کام ہوتا ہوا، قانون سازی ہوتی ہوئی، کوئی بل پاس ہوتے ہوئے یا کوئی تقریر ہوتے ہوئے ڈھنگ سے مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ پھر جناب سڑکوں پہ جماعت اسلامی سے لے کر فضل الرحمان تک، اور فضل الرحمان سے لے کے جناب پھر پی ٹی آئی تک، سبھی سڑکوں پہ ہوں گے، دمادم مست کلندر ہوگا۔ ادھر سے اگر عمران خان نکل آیا تو پھر تو آپ کا جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ ٹویٹر آگے پیچھے ٹرینڈ بنا لیتے تھے، اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کی آرمی ہے انہوں نے آپ کو چلنے نہیں دینا۔ تو لہٰذا مریم نواز جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو لہٰذا یہ کمپنی نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی، چہرے سرخ ہیں، عجیب و غریب۔ ابھی تو وہ حافظ فرحت عباس نے آج وہ سٹی گم کی ہے، ابھی تو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، ابھی تو پی ٹی آئی خواتین، ابھی اگر ریزرو سیٹیں مل گئی اور پی ٹی آئی خواتین آ گئیں، چلے مردوں کا تو کہتے ہیں نا کہ مرد جو ہے عورت کے خلاف ووٹنگ کر رہے ہیں، ابھی پی ٹی آئی کی خواتین آ گئی تو انہوں نے یہ
ازما بخاری یا یہ جو پھر جو وہ ڈڈو چارجر ہے جو کبھی ادھر سے آ کے دوپٹہ سیدھا کرتا ہے, کبھی ادھر سے آ کے جو ہے وہ کانوں کے اندر سرگوشیاں کرتا ہے, اور ابھی یہ بھی اطلاعات ہے کہ سینئر وزیر لگایا جا رہا ہے. سینئر وزیر کس بیس پہ؟ کہ مریم نواز کی کنیز ہے. پرفارمنس کیا ہے, پتا کیا ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہے, بس مریم نواز کو اسسٹ کرنا ہے. مریم نواز کو جو ہے وہ کان کے اندر آ کے مشورے دینے ہیں, اور جن کی کنیز ہے, جن کے مشیر مریم اورنگزیب جیسے لوگ ہوں, ایک نکرین کی بیٹی جس کی صرف یہ کوالیفیکیشن ہو کہ وہ دائی کی بیٹی ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آتا جاتا کخ نہیں, کبھی کسی یونین کونسل کا بھی الیکشن نہیں لڑا, کسی گلی محلے کا الیکشن نہیں لڑا. اگر وہ سینئر وزیر ہوں گی تو پھر تو پنجاب چل بیٹھا ہے, یعنی پرفارمنس کا بھی پریشر ہوگا. تو ابھی سے چہرے لال ہیں, برداشت تو جو ہے نہیں نا جی, گھر کے نوکر چاکر تو نہیں ہے, یہ اسمبلی کے اندر منتخب ہو کے آئے ہیں لوگ, اور اوپر سے آپ مینڈیٹ چور ہیں. تو لہٰذا مریم کا جی مجھے جو ہے نا وہ کوئی فیوچر جو ہے نا وہ بس آج ہی لاڈلی کی بس ہوگی تو آگے کیا ہوگا. ابھی جو کھلاڑی بینڈ بجائیں گے. اچھا پھر آج ہوا کیا, پولیس کی بھاری نفری پہنچی زمان پارک, اور انہوں نے کہا جی ہم نے زمان پارک کی تلاشی لینی ہے. سمجھ نہیں آتی, نہ وہاں پہ بشرا بی بی ہے, نہ عمران خان ہے. تو بہرحال بڑی تعداد میں صرف یہ کہ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو پریشرائز کیا جائے, پولیس کو استعمال کیا جائے, ذرا کسی طریقے سے حلف ہو جائے, اسپیکر کا انتخاب ہو جائے, ڈپٹی اسپیکر کا ہو جائے, مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ لگ جائیں, کو ظلم و ستم کر کے دبا دبو کے کام چلا لیں. نہیں, ایسے نہیں ہو رہا. اگر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹ نہیں کامیاب ہو سکے, باقی کو بڑے بڑے کامیاب, حمزہ شہباز نہیں کامیاب ہو سکا, تو آپ بھی نہیں ہو سکیں گے. یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پھر آج بلاول بھٹو بولے, بلاول نے کہا کہ پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی, اور اعلان کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جائیں گے. تو اس حوالے سے میرے پاس خبر آ گئی, شیر افضل مروت نے گزشتہ رات ایک دعویٰ کیا. انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں جو زرداری صاحب نے پیغام دیا تھا نا, وہ پیغام یہ تھا کہ آپ 2.5 سال والا فارمولا اپنائیں, 2.5 سال کے لیے ہم آ جاتے ہیں, 2.5 سال کے لیے آپ آ جائیں. تو خان نے کہا نہیں آپ 2.5 سال میں 2.5 دن نہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. تو یہ بیسیکلی جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اپروچ کیا, وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو یہ بات نہیں ہے, بات یہ والی نہیں ہے. انہوں نے کہا 2.5 سال والا جو ہے نا وہ واردات جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں, 2.5 سال آپ 2.5 سال آپ. تو خان نے کہا ایسا نہیں, مجھے جب قوم نے مینڈیٹ دیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھوں. چلے بیٹھنا بھی پڑ جاتا ہے, بیٹھنا چاہیے, سیاست کے اندر جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے جہاں جو ہے اگر مجبوری بن جائے. لیکن یہ کیا ہو گیا کہ 2.5 سال کے لیے آ جائیں ہم, 2.5 سال کے لیے آپ آ جائیں. تو یہ نون لیگ کے ساتھ تو بٹو سٹا ہو سکتا ہے, یہ نون لیگ کے ساتھ تو یہ سارا مکہ ہو سکتا ہے, کم از کم عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی نے بات نہیں کی. تو اصل میں سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے وہ جس طرح سے شہباز شریف سے مانگا نا کہ ہمیں یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, باقی سب کچھ آپ رکھ لیں, سب کچھ لے کے انہوں نے کہا سب کچھ باقی آپ رکھ لیں, ہمیں صرف یہ دے دیں. تو لہٰذا پی ٹی آئی اس چکر کے اندر نہیں پھنسی. تو بہرحال اب پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو رہا ہے. جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نون لیگ کا اسپیکر بھی منتخب ہو چکا ہوگا, ملک احمد خان, اور باقی وہ چنڑ صاحب, اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہو چکا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے ایک تو پی ٹی آئی کے بندے پورے نہیں ہیں, پھر مخصوص نشستیں نہیں ہیں, پھر جناب جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. تو لہٰذا اس پہ تو کوئی رہ نہیں جاتا کہ یار وہ پی ٹی آئی کا کوئی انہونی ہو جائے گی, اسپیکر آ جائے گا, ڈپٹی اسپیکر آ جائے گا. تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے, اہم خبر ہے, پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے. مریم نواز آپ جب گھر جائیں گی تو مزید غصے میں ہوں گی, ذرا فون شون کریں گی آگے پیچھے, ابا جی سے مشورہ کریں گی کہ ابا جی میری بس ہو گئی جائے, اے کام میرے کو نہیں ہوتا, اگر کروانا جے تو پھر پورا ملک جو مارشل لا لواؤ تو پھر میں چلنی ہے. ادروائز تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور مریم نواز بھی کوئی زیادہ عرصہ عوام کو تو فیس کرنے کی ہے پوزیشن میں نہیں ہے نا. لیکن اسمبلی کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی کے بعد, اس کے بعد ہو سکتا ہے جب چیف منسٹری کا الیکشن ہو رہا ہے اس وقت جائیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے مریم نواز کم از کم اب اسمبلی کے اندر جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ان کو پتہ نہیں ہے, کبھی کبھار جانا گیلری کے اندر بیٹھ جانا اور بات ہوتی ہے, لیکن جب آپ مینڈیٹ چوری کر کے جاتے ہیں, اس طرح جاتے ہیں, تو پھر نہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز اپنی جو ایک پہلی تقریر ہوتی ہے جو ہے وہ بھی کر سکیں گی, کیونکہ یہ آپ کا جس قوم سے پالا پڑا ہے نا, یہ پارٹی بنی ہی اپوزیشن کے لیے ہے, یہ بنی ہی مزاحمت کرنے کے لیے, یہ بنی بینڈ بجانے کے لیے ہے. ایسے یہ جو پی ٹی آئی, میں کبھی نہیں کہا کہ یہ حکومت کرنے والی پارٹی ہے, یہ تو اپوزیشن, سوشل میڈیا اپوزیشن, یہ تو جو ہے نا وہ بیڑا گھر کر دیتا ہے, یہ تو بیڑا گھر کر دیتا ہے. اور پھر ابھی آپ ہیں ہی, آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ شیر افضل مروت نے کہا تھا نا کہ پروگرام تو بڑھ گیا, تو لہٰذا یہ پروگرام تو بڑھ چکا ہے. پاکستان زندہ باد.